بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد وقار یونس۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے بادشاہ کی عزت کرو اور اس کے قانون کا احترام کرو۔ بے شک میرا کل ایک شہزادہ دوست ہے، تو وہ کہتے ہیں وقار بھائی آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ بتائیں کہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں نے ایک تو اسے یہ اللہ کے نبی کا فرمان سنایا کہ یہ معاملات ہیں، جس ملک میں رہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بادشاہ کی عزت کریں اور اپنے قانون کا احترام کریں، اسی میں ہمارے لیے آسانی ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہتری بھی ہے۔ اور دوسرا میں نے اسے یہ کہا کہ یار ہم مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو میں نے 3-4 ماہ پہلے باربیکیو کا کام اوپن کیا اور میں نے بیف کا گوشت لینا تھا، اور مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے یقین کریں کہ مجھے کہیں سے اچھا گوشت نہیں تھا ملتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج، کوئی آسانی نہیں اس کے لیے کہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ جو دھوکہ دینے والا ہے اس کے بعد بھائی آپ فارغ ہو۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی گوشت میں لے کے آتا تھا بڑی دور سے، تو مجھے میرے کسی دوست نے کہا یار آپ اتنی دور جاتے ہو، یہ آگے چونک میں ایک کسائی ہے آپ اس سے جا کے لے آیا کریں گوشت، وہ دکان کے آگے جانور ذبح کرتا ہے۔ میں کہ یار یہ تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ میں گیا جناب، وہ اس نے کیا کیا، گوشت لے کے آیا، وہ گوشت کو پانی لگاتا تھا۔ اوورآل میں نے قریب ترین بڑے کسائیوں کو چیک کیا، نہیں کوئی صحیح ملا۔ پھر میں بڑی دور سردی میں صبح اٹھ کے جانا پڑتا تھا، مجھے 2 گھنٹے وہ صرف دیتا تھا گوشت، اور وہ بھی بازار سے 200 روپے مہنگا، اور ختم ہو جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی برکت ہے، 2 گھنٹے میں باقی سارے کسائی سارا دن بیٹھے رہتے تھے اور وہ جناب 2 گھنٹے میں فارغ ہو کے گھر بھی چلا جاتا تھا، اور بازار سے 200 روپے مہنگا دے رہا تھا۔ تو اللہ کے احکام میں کتنی برکت ہے ان کو ماننے میں۔ تو میں نے اسے کہا بھائی یہ ہمارے مسلمان معاشرے کا عالم ہے کہ ابھی رمضان بھی شروع ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ منڈیوں میں آج سے 2-4 دن پہلے لیمو 100 تھے، وہ 200، ڈبل، ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو ریلیف دے رہے ہیں رمضان کی خوشی میں۔ میں نے کہا جب تک ہم خود نہیں بہتر ہوں گے، ہم اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک یہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ میرے اللہ کا ہم پہ بڑا خاص فضل ہے کہ پھر بھی میرے اللہ نے ہم پہ بڑے اچھے حکمران مسلط کیے ہیں، نہیں تو ہم اتنے اچھے حکمران ڈیزرو نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم پہ سخت سے سخت حاکم مسلط ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے اس پہ حکمران مسلط ہوں گے۔ ہمیں حکمران چاہیے عمر بن خطاب جیسے، ہمیں حکمران چاہیے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے، ہمیں حکمران چاہیے ابو بکر جیسے، ہمیں حکمران چاہیے طارق بن زیاد جیسے۔ اور عوام ان کی کیسی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں اچانک نظر بھی پڑ جاتی تھی تو اپنی آنکھوں کو نکال لیتے تھے، اگر کسی کے ساتھ بددیانتی ہو جاتی تھی تو اپنے ہاتھوں کو خود کاٹ لیتے تھے۔ ویسی عوام تھی تو ان پہ ویسے حکمران مسلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے عروج دیا تھا۔ 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی، کس لیے کی؟ اسی بنا پہ کی۔ جب تک ہم خود نہیں صحیح ہوں گے تب تک یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ آپ پہ کوئی اچھا حاکم مسلط ہوگا۔ اپنی اصلاح کریں، ہمیں خود سے شروع کرنا پڑے گا، اور پھر ایک دن انشاءاللہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو عوام ٹھیک ہو جائے گی اس پہ پھر حکمران بھی ویسے ہی مسلط ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ جو کچھ بولا ہے یہ مجھے لگا ہے کہ آپ لوگوں تک بھی یہ میسج جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہ حالات ہیں، ہم خود نہیں ٹھیک، اس لیے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک